السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں ہم بابٌ فی الاقتصاد فی الطاعۃ، عبادت اور نیک کاموں میں میانہ روی کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اور حدیث نمبر 150 آج ہم نے پڑھنی تھی۔ وعن ابی محمد عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما قال اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول واللہ لا اصومن النہار ولا اقومن اللیل ما عشت۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے بارے میں بتلایا گیا، اخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، انی اقولو، میرے بارے کہ بے شک میں کہتا ہوں، یعنی میرے بارے میں، واللہ لا اصومن النہار، کہ ضرور میں، یعنی اللہ کی قسم، جب تک میں زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا، ولا اقومن اللیل ما عشت، اور رات کو قیام کروں گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت الذی تقول ذالک، تم نے یہ باتیں کی ہیں، فقلت لہ، تو میں نے کہا اس کے لیے، قد قلتہ بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یقیناً یہ باتیں میں نے کی ہیں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فإنک لا تستطیع ذالک، کہ بے شک تم اس کی استطاعت نہیں رکھو گے، یعنی تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم دن کو روزانہ روزہ رکھو اور رات کو اتنا قیام کرو۔ فصم و افطر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ تم یعنی روزہ رکھو بھی، و افطر، اور افطار کرو، یعنی چھوڑو بھی، کبھی چھوڑ بھی دو، و نم و کم، اور سو اور قیام بھی کرو، و سم من الشہر ثلاثۃ ایام، اور ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، و سم من الشہر، مہینے میں سے روزے رکھو، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، فإن الحسنۃ بعشر امثالها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کو پھر یہ یاد کرایا کہ اس لیے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وذالک مثل صیام الدہر، تو یہ پوری زندگی کے روزوں کے مانند ہو جائے گا، یعنی یہ عمل تمہارا ایسا ہوگا کہ جیسے ہمیشہ تم روزے سے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کتنی زیادہ بات ہے کہ وہ جو ایام بیس کہا گیا ہے ہمیں رکھنے کے لیے، اگر کوئی انسان ان کی پابندی کرتا ہے، مہینے کے 3 روزے رکھ لیتا ہے، تو ہر روزہ یعنی ویسے تو آپ جانتے ہیں نا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو روزہ دار کو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ اس کو کیا کیا اجر اللہ کے ہاں اس کا ملنے والا ہے، لیکن ہر نیکی کے لیے کم سے کم تو 10 گنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو مہینے کے 3 روزے مانند ایسا ہوا جیسے آپ سارا مہینہ ہی روزے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن عبداللہ بن عمر کیا کہنے لگے، قلتو، میں نے کہا، فإنی اطیق افضل من ذالک، کہ میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصوم یومن و افطر یومین، کہ تم ایسا کرو کہ ایک دن روزہ رکھا کرو اور 2 دن کا ناغہ کرو۔ قلتو، میں نے کہا، فإنی اطیق افضل من ذالک، عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں بے شک اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں اس سے زیادہ عمل کر سکتا ہوں۔ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصوم یومن و افطر یومن، ایک دن کا روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، فذالک صیام داؤد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ ہے، یعنی وہ اس طرح روزہ رکھتے تھے، وہو عادل الصیام، اور وہ یعنی سب سے زیادہ معتدل اور مناسب طریقہ ہے یعنی روزہ رکھنے کا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، ہوا افضل الصیام، کہ یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ فقلتو، تو میں نے کہا، عبداللہ بن عمر پھر کہنے لگے، فإنی اطیق افضل من ذالک، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں کہ رکھوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا افضل من ذالک،
کہ اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ والا ان اکونا قبلت الثلاثۃ الایام التی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اہلی و مالی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری عمر زیادہ ہو گئی یعنی بڑھاپے میں مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ہر مہینے میں وہ 3 روزے رکھنا قبول کر لیتا جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے فوائد و مسائل ہم انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں بعد میں، لیکن کیونکہ نا اسی حدیث سے متعلق اور روایات بھی آگے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں تو یہاں سے حدیث ہم نے پڑھی ہے تو اوبویس ہیں کہ چونکہ باب کیا چل رہا ہے کہ عبادت اور نیک کاموں میں میانہ روی کا بیان، اور انسان سے وہ عبادت زیادہ مطلوب ہے جس کا کرنے والا اس پر استقامت اختیار کرے، دوام اختیار کرے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات جب ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، ہمارے اتنے تعلقات نہیں ہوتے، یا یہ کہ ہمارے پاس جوانی کی انرجی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم کچھ اعمال شروع کر لیتے ہیں اور ہم بہت زیادہ بڑھا کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ ہم کرتے ہیں تو ایک دم سے ہی ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر ہم سست پڑنے لگتے ہیں۔ تو وہ جو تھوڑا بہت عمل بھی ہماری یعنی دائمی طور پر ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے وہ بھی ہم سے چھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دراصل یہاں پر یہ جو احادیث آگے بھی اسی سے متعلق روایات ہیں، ان سے ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ ہم نہ تو خود کو اوور ایسٹیمیٹ کریں کہ میرے میں بہت طاقت ہے، میں بہت کام کر سکتا ہوں، میں سپر نیچرل کوئی چیز ہوں، اور میں فرض عبادات کیا، میں تو نفل عبادات بھی بہت زیادہ ادا کر سکتی ہوں۔ اور اسی طرح ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں خود کو کرنا چاہیے کہ نہیں میں تو اب میری تو عمر اتنی ہو گئی ہے، یا یہ کہ مجھ سے اب اتنے کام نہیں ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی نا خیالات جو ہوتے ہیں نا ان سے بھی بچنا چاہیے۔ ہم جو کچھ ہم بولتے رہتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے رہتے ہیں نا، اس کا ہمارے اعمال پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھا کریں۔ اگر ہم مثبت باتیں ہر وقت کرتے رہیں کہ ہاں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور میں یہ کام بھی کر سکتی ہوں، یہ بھی، یعنی ایک معتدل طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں میانہ روی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو خود کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بہت اوور ایسٹیمیٹ کریں، تو اعتدال کی راہ پر چلتے ہوئے عمل تھوڑا منتخب کریں۔ یہ نفل عبادات کی بات ہو رہی، کیونکہ آپ کو پتہ نا پچھلے والے بھی لیکچرز میں ہم یہ بات تو ہم کر چکے ہیں کہ فرض عبادات تو انسان نے کرنی ہی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب آپ اللہ تعالیٰ کے قرب پانا چاہتے ہیں اور اس کے ہاں مزید اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں، تو کچھ اعمال جو آپ اپنے اوپر لازم کریں تو وہ دیکھ کے کریں کہ وہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ ایسے اعمال ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کی اپنی ذات بھی متاثر نہ ہو اور دوسروں کے اور اللہ کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو، یعنی نوافل اتنے بھی ادا نہیں کرنے چاہیے کہ انسان فرض نمازوں سے رہ جائے، یا یہ کہ باہر سوشل ورک اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان جو اصل صلہ رحمی ہے اس سے رہ جائے۔ ٹھیک ہے، یا یہ کہ اتنا زیادہ خود کو نیکی کے کاموں میں دوڑانا کہ انسان اپنی جان کے بھی حق ادا نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بھی یہی والی روایت ہے، اس کو وفی روایت ایک اور روایت میں آتا ہے، علم اخبر انکا تصوم النہار و تقوم اللیل، قلت بلا یا رسول اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نوافل پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے اللہ کے رسول۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفل صم و افطر، تو ایسا نہ کر، روزہ رکھ اور افطار بھی کر، یعنی چھوڑو بھی روزہ اور رکھو بھی، ونم وقم، اور سو اور قیام بھی کرو، فإن لجسدک علیک حقا، کہ بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے جسم کی کچھ حقوق ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اسی طرح تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ قیام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اٹھ کے جو رات کو تلاوت کر رہے ہیں اور قیام کر رہے ہیں، تو پھر اس چیز کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ انسان اپنا وقت فضول کاموں میں صرف کرے اور ہر وقت ڈیوائسز پہ بیٹھا رہے؟ کیونکہ یہاں پر جسدی کا کہا اور پھر عینئی کا کہا، یعنی کیونکہ آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ
آنکھوں کے لیے آتا ہے کہ اگر کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی نعمت چھین لے اس دنیا میں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لیے یعنی اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی، تو اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر تو روکا جا رہا ہے کہ نفل عبادات بھی اتنی نہ کی جائیں، یعنی اپنی نیند کو پورا کیا جائے۔ تو کہاں کہ ہم نیند قربان کر کے رات کو موویز دیکھیں، نہیں آج یہ پورا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ ڈرامہ تو آج دیکھنا بہت ہی ضروری ہے، یا اور بھی بے شمار چیزیں ہیں کہ ہم تھکا لیتے ہیں اپنی آنکھوں کو، لیکن ہم موبائلز بند نہیں کرتے۔ ہم یعنی کہ نعوذ باللہ کیا کہیں کہ ہم یعنی کہ آنکھیں متاثر ہوتی ہیں اور چشمے لگ جاتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے اور ہمیں اس فتنے سے نکالے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اس فتنے میں پڑنے کی وجہ سے ہم انسانوں سے کتنے دور ہو رہے ہیں نا، کہ سوشلائزیشن بھی کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور صلہ رحمی اور وہ جو حقوق ہیں وہ بھی ہم سے رہ جاتے ہیں۔ اچھا پھر فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، یعنی اس کے بھی تم نے حقوق پورے کرنے ہیں۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے مہمان یا ملاقاتی جو تمہارے زور یعنی تمہاری زیارت کو آ رہا ہے یا مہمان ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ، تو تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حسنۃ 10 أمثالها، بے شک تمہارے لیے ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، تو پھر اس طرح سے یہ تمہارا عمل ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہو جائے گا، یعنی 3 دن کے روزے 30 روزوں کے برابر ہو جائیں گے۔ فَشَدَّدْتُ، تو میں نے شدت بڑھتی، یعنی آپ کے مشورے کے مقابلے میں نے سختی کو پسند کیا۔ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ قُلْتُ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی اجد قوتاً، کہ میں اپنے اندر کافی قوت پاتا ہوں۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم صیام نبی اللہ داود ولا تزد علیہ، کہ تم ایسا کرو کہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی مثل روزے رکھو اور اس پر اضافہ نہ کرو۔ قلت، میں نے کہا وما کانا صیام داود، کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا ہے؟ قالا، کہا نصف الدہری، کہ وہ کیا تھا کہ نصف زمانہ یعنی 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن ناغا کرنا۔ فکانا عبداللہ یقول بعد ما کبیرہ، تو عبداللہ بن عمر جب بوڑھے ہو گئے تو وہ یہ کہا کرتے تھے یا لیتنی، ہائے افسوس، قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر یہی روایت ہے، ایک اور روایت میں آتی ہے وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے علم اخبر انک تصوم الدہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے یہ بتایا نہیں گیا کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، وتقرأ القرآن کل لیلۃ، اور رات کو قرآن پورا کرتے ہو، یعنی ساری رات قرآن پڑھتے ہو۔ پھر فرمایا فقلتو، تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولم ارد بذالک الا الخیر، اور میرا یعنی اس سے مقصد سوائے بھلائی کے کچھ نہیں ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصم صوم نبی اللہ داود، کہ داود علیہ السلام کی طرح اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو۔ فإنہ کان عابد الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ، بے شک وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ وقرأ القرآن فی کل شہر، اور ہر مہینے میں 1 قرآن پڑھو۔ قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے نبی، انی اطیق افضل من ذالک، کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ قالا فقرأ فی کل 20، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 20 دن میں اسے پڑھو، یعنی 1 قرآن پڑھ لو۔ قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے نبی، انی اطیق افضل من ذالک، کہ میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں اس سے۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرأہ فی کل 20، تو تم اسے 10 دنوں میں پڑھ لو۔ قلت، میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اطیق افضل من ذالک، کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرأہ فی کل 7 ولا تزد علی ذالک، کہ 7 دنوں میں اسے پڑھو اور اس سے زیادہ مت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اب اس سے زیادہ نہیں۔ فشددت، تو میں نے سختی کی، فشدد علیہ، تو مجھ پر سختی کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی ان پر سختی کر دی گئی۔ وقال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا
یعنی کہ انک لا تدری لعلک یطول بک عمر، کہ تمہیں نہیں معلوم شاید تمہاری عمر دراز ہو، یعنی اس وقت تو تم جو کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، لیکن جب عمر دراز ہو جائے گی اور بڑھاپے میں پہنچو گے تو یہ اعمال تم پہ سخت ہو جائیں گے۔ قالا، تو کہا، تو عبداللہ یعنی راوی حدیث کہتے ہیں فسرت الی الذی قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس حال کو پہنچ گیا جو میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ فلما، پھر جب کبرت، میں بوڑھا ہو گیا، وددت انی کنت قبلت رخصت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے چاہا کہ کاش میں وہ رخصت قبول کر لیتا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہی حدیث ہے جو یہاں پر اور الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ یعنی وہ بڑھاپے میں پھر چاہتے تھے کہ کاش کہ میں اللہ کے رسول کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا۔ پھر ہے وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ بے شک تم پر تمہاری اولاد کا بھی حق ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے لا صام من صام الابد ثلاثاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ روزہ رکھنا تو پھر وہ ایک عادت بن جاتی ہے نا، تو وہ جو اس سے مطلوب ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داود، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلَاةُ داؤد، اور سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ کانا ینام نصف اللیل، وہ رات کو آدھی رات سوتے تھے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور اس کا تیسرا حصہ نماز پڑھتے تھے یعنی قیام کرتے تھے۔ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، پھر اس کے بعد چھٹے حصے میں آرام فرماتے۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور وہ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کو افطار کرتے یعنی نہیں روزہ رکھتے تھے۔ وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَىٰ، اور جب دشمن سے ان کی مُڑ بھیڑ ہو جاتی تھی تو وہ بھاگتے نہیں تھے۔ اِذَا لَاقَىٰ یعنی جب ملاقات ہوتی دشمن سے تو وَلَا يَفِرُّ، تو وہ فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ اور اسی روایت کو جو ان سے ایک اور حدیث جو آگے آ رہی ہے وفی روایتین، اور ایک روایت میں ہے قالا، فرمایا ان کہانی، نکاح کیا میرا ابھی امرت ذات حسبن، میرے باپ نے ایک عورت سے جو بڑی حسب والی تھی یعنی خاندانی عورت سے میرا نکاح کیا۔ وکانا یتعاہد کنتہ ای امرات ولدہ فیسألھا عن بالھا، تو میرے باپ نے میرا نکاح خاندانی عورت سے کرا دیا، وہ اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کا، چنانچہ وہ اس سے اس کے خامند کے بارے میں پوچھتے ان بالھا فیسألھا، تو وہ اس سے یعنی عورت سے سوال کرتے ان بالھا، اپنے اس کے خامند کے بارے میں۔ فتقول لہ، تو وہ ان سے کہتی نعم الرجل من رجل لم یطع لنا فراشا، کہ آدمیوں میں سے کتنے اچھے آدمی ہیں جب سے ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے کبھی ہمارا بستر نہیں روندا۔ ولم یفتش لنا کنفا منذ اتیناہ، اور میرے یعنی پہلے تو یہ بتایا نا کہ میرے ساتھ نہیں لیٹے کبھی، اور دوسری بات انہوں نے کی کہ ہمارے پردے والی چیز کو نہیں ٹٹولا، یعنی جب سے ہم ان کے پاس آئے ہیں انہوں نے ہم بستری نہیں کی۔ فلما طال ذلک علیہ، پھر جب اس طرح کی حالت کو لمبا عرصہ ہو گیا، ذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیا، یعنی عبداللہ بن عمر کے والد نے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جا کے بتایا۔ فقالا، تو انہوں نے کہا القنی بہی، کہ اس کو آپ مجھ سے ملواؤ، میرے پاس بھیجو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ فلقیتہ بعد ذالک فقال کیف تصوم، چنانچہ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم روزہ کیسے رکھتے ہو؟ قلت، میں نے کہا کل یومن، کہ ہر روز، یعنی میں روزانہ روزے سے ہی ہوتا ہوں۔ قال وکیف تختم، اور تم کس طرح ختم کرتے ہو، یعنی قرآن کس طرح سے ختم کرتے ہو؟ قلت، میں نے کہا کل لیلۃ، ہر رات کو ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ وذکر نحو ما سبق، اور اس کے بعد ان باتوں کا ذکر کیا جو پہلے بھی گزر چکی۔ سبق کا مطلب ہوتا ہے نا سبق گزر جانا۔ وکان یقرأ علی بعض اہلہ الصبح الذی یقرأ یعرضہ من النہار لیکون اخف علیہ باللیل، اور عبداللہ بن عمر اب اپنی بڑھاپے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بعض گھر والوں کو قرآن مجید کا وہ 7واں حصہ سنا دیتے تھے جو وہ رات کو نوافل میں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، پیچھے آ رہا نا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ 7 دن میں ایک قرآن پورا کرو اور اس سے زیادہ نہ اب کہنا، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو پھر پہلے وہ ایک رات میں ایک قرآن پورا کرتے تھے،
تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو وہ 7 راتوں پر آئے، ٹھیک ہے، لیکن 7 راتیں بھی ان کے اوپر بڑھاپے میں ایسی ہو گئی تھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دن کے وقت قرآن کا 7واں حصہ سنا دیتا دن کو، یعنی اس کا دور فرما لیتے تاکہ رات کو اس کا پڑھنا آسان ہو جائے، اخف علیہ باللیل، تاکہ وہ رات کو ان پر ہلکا ہو جائے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَن يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور روزے کے معاملے میں کیا کرتے؟ وَإِذَا أَرَادَ أَن یتقوا، کہ جب وہ ارادہ کرتے کہ کچھ طاقت حاصل کر لیں، کیونکہ اب دیکھیں نا، ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں، صوم داود ہے، اور ایک دن افطار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور بڑھاپا آ گیا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر جب وہ قوت حاصل کرنا چاہتے افطرا ایامن، تو کچھ دنوں کے لیے روزے چھوڑ دیتے، وہ احصا، اور ان کا شمار کر لیتے، وہ سامہ مثلہن، اور بعد میں اتنے دن روزے رکھتے، ٹھیک ہے، پھر وہ اکٹھے رکھ لیتے۔ کیوں ایسا کرتے؟ کراہیت یترکا شیئن، کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز وہ چھوڑ دیں فارقہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کی، یعنی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کی تھیں اور فائنلی ان پر وہ تیار ہو گئے تھے، تو اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سے ہٹیں، یعنی استقامت کا بھی بیان یہاں پر آ رہا ہے۔ کلو حاضی روایات ہی صحیحتن، یہ ساری ہی روایات صحیح ہیں، معظمھا فی الصحیحین وقلیل منہا فی احدہما، ان کا بیشتر حصہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور تھوڑا حصہ ایسا ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک ہی میں ہے۔ اور بس اس کے فائدے و مسائل پڑھ لیتے ہیں۔ یہ چونکہ نا ساری ایک ہی طرح کے بیان کی احادیث تھیں، تو میں نے سب کو ساری روایات کو اکٹھا ہی پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کرے بوجھ نہ بنے آپ پر، اور ہم عربی کو سمجھیں، سیکھیں، اور ان سے ہم بہت ساری اپنے لیے اعمال یعنی اور کام کی باتیں اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس میں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد و ورع اور شوق عبادت کا بیان ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات اور ہدایات کا تذکرہ بھی ہے جن میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے اور دین و دنیا دونوں کے تقاضے پورے کرنے کی تلقین ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبادات میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دین اور دنیا دونوں کے تقاضے پورے کرنے ہیں، صوفی نہیں بن جانا، صوفی ازم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دین میں، ٹھیک ہے۔ صحابیات رضی اللہ عنہن کی عفت اور ان کی شرم و حیا کا بھی ایک نمونہ اس میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنے خامند کی بے رغبتی نہایت خاموشی سے برداشت کرتی رہیں، اور جب ان کے سسر نے ان سے پوچھا ہے تو نہایت مہذب اور کنائے کے انداز میں اس کا اظہار فرمایا، اور یعنی کہ کوئی شکایتی انداز نہیں تھا اپنے خامند کے بارے میں نا، کہ بات ایسے شروع کر رہی ہیں، اچھے آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر سسر کا کردار نظر آتا ہے کہ گھر کا سربراہ یعنی والد وغیرہ کو تمام چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے زیر سایہ اولاد ایک دوسرے کے حقوق پوری کرتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر سسر کی بات آ رہی، ساس کی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خاص مردوں کو صلاحیت ودیت کی گئی ہے کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ان معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں آج کل رواج ہی بس الٹا چل پڑا ہے، اور وہ بھی دراصل یعنی کہ ہمارے ہاں عورتوں کے ہاتھ میں گھروں کی نکیل ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ گھروں کو چلا رہی ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، بعض اوقات معاشی معاملات میں گڑبڑ کر دیتی ہیں، بعض اوقات معاشرتی معاملات میں خرابی کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مردوں کو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں، اور ہمارے ہاں عموماً ان کو ٹال مٹول یعنی ٹال دیا جاتا ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے ماں پوچھ لے گی، یعنی ساس پوچھ لے گی، حالانکہ ساس وہ کردار نہیں ادا کر سکتی، ٹھیک ہے، جو سسر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ظاہر ہے، یہ میرا لیکچر جو ہے مرد تو نہیں سن رہے، اگر سنیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو مائیں سن رہی ہیں تو ہم اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح سے کریں، اور ہمارا عمل کا نقطہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے معاملات کو مردوں پہ چھوڑا کریں، ہر چیز میں یعنی کہ دخل دینا اور اس کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا، بہت ساری عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے، مرد بیچارے پھر مجبور ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، معاشی معاملات سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، بس پیسہ لا کے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیا، وہ جہاں مرضی
فضول جگہوں پہ خرچ کرتی رہے، فضول اس کی جو بھی یعنی کہ ہیں وہاں پہ لگاتی رہے، یعنی بے شمار ایسی چیزیں ہیں نا، یہ رسم و رواج بنائے بھی ہم عورتوں کے ہی ہوتے ہیں جن میں ہم بلا وجہ خرچ کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم عورتوں کو اس بات سے بچنا چاہیے. دیکھیں جس طرح کی جذباتیت ہمارے اندر ہے اور جتنی عقل ہمیں دی گئی نا، ہم وہ والے کام کریں. اللہ ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین بالکل ہی نل ہوتی ہیں، وہ کر سکتی ہیں، لیکن جو ایک اپر ہینڈ ہے نا وہ گھر کے سربراہ کو، مرد کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ خیر بیچ میں ایک بات آ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس کو قبول کر لے اور ہم اس دین کو سیکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کو آگے پھیلانے والے بنے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.